اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں۔ نمبر 1 زبان سے کلمہ پڑھنا، نمبر 2 نماز پڑھنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 روزے رکھنا، نمبر 5 اگر استطاعت ہو اور طاقت ہو، اللہ نے مالی وسعت دی ہو تو حج بیت اللہ کرنا۔ یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ ان ارکان میں سے تیسرا رکن وہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے بالکل ننگا آتا ہے، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا، نہ ہی اس کے ہاتھوں میں کوئی مال ہوتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی پیسہ ہوتا ہے۔ اللہ اس کو مال بھی دیتا ہے، گھر رہنے کے لیے چھت دیتا ہے، پہننے کے لیے کپڑا دیتا ہے، اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ اس کو مال عطا فرماتا ہے۔ تو پھر انسان کو چاہیے کہ اللہ نے پھر جو حکم دیا ہے، جو دینے والا ہے، اس کی مانے بھی صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جب مال دے دیا، مال دینے کے بعد اللہ آزماتے ہیں، اے کہ میرا بندہ میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ تو تیسرا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ یہ اہم ترین رکن ہے، اور اس کو بجا لانے میں بہت سارے لوگ کمی اور کوتاہی کرتے ہیں اور غفلت سے کام لیتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے بعض پہلی صف کے نمازی اور تہجد گزار، عبادت گزار، اور اسی طرح حج پر حج کرنے والے، عمرہ پر عمرہ کرنے والے، جب ان کو زکوٰۃ کا کہا جاتا ہے اور زکوٰۃ کے مسائل بتائے جاتے ہیں تو وہ اس سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، اور اسی طرح دل میں ملال سے اٹھنے لگتا ہے، اور ان کو پریشانی ہونے لگتی ہے کہ ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں۔ حالانکہ وہ دوسری عبادات میں بڑھ چڑھ کر روزے رکھیں گے تو بڑھ چڑھ کر رکھیں گے، تلاوتیں ان کی سب سے آگے، نمازیں ان کی سب سے آگے، اور اسی طرح دوسرے ارکان میں تو آگے آگے ہوتے ہیں، لیکن جب مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے جس طرح ہم دوسری عبادتوں میں شوق دکھاتے ہیں، ذوق دکھاتے ہیں، اسی طرح یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ جیسے نماز اللہ کا حکم، اس میں شوق دکھایا، روزہ اللہ کا حکم، اس میں شوق دکھا رہے ہیں، یہ بھی میرے رب کا ہی حکم ہے، تو اس میں بھی ہمیں شوق دکھانا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سارا مال نہیں مانگ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو مال دیا ہے اور پھر مال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے 40واں حصہ مانگا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ 4 قسم کے اموال ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ان کے علاوہ کسی چیز میں واجب نہیں ہوتی۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، نمبر 4 مال تجارت۔ یہ 4 اموال ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوا کرتی ہے۔ اب سونا کتنا ہو زکوٰۃ واجب ہوگی، چاندی، نقدی اور مال تجارت کتنی مقدار کو پہنچ جائے اور زکوٰۃ واجب ہو گئی، تو اس کو ذرا سمجھ لیں۔ صرف سونا ہے تو وہ 7.5 تولے ہونا چاہیے، صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے ہونی چاہیے، صرف نقدی ہے تو 52 تولے چاندی کی مقدار کو جب قیمت پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور اسی طرح مال تجارت ہے، جب وہ 52 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے گا، یعنی اس قدر قیمت کو پہنچ جائے گا، تب اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب سونا چاہے کسی صورت میں ہو، زیور کی صورت میں ہے اور استعمال میں ہے یا استعمال میں نہیں ہے، ڈلی کی صورت میں ہے، سکوں کی صورت میں ہے، ہر حال میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اسی طرح چاندی بھی جس صورت میں ہو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب ہر حال میں زکوٰۃ واجب ہوگی تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ اب دیکھ لیں، اگر کسی آدمی کے گھر ہیں اور اسی طرح بہت سارے گھر ہیں، تو اگر جو ہے وہ تجارت کی نیت سے نہیں خریدے ہوئے تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب تجارت سے کیا مراد ہے، یا یہ بھی بات سمجھ لیں، مال تجارت سے مراد ہر وہ چیز ہے جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو۔ جو چیز بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اس میں زکوٰۃ فرض ہوگی، زکوٰۃ ضروری ہوگی۔ اگر آپ نے مکان خریدا ہے اس نیت سے کہ میں اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح آپ گاڑیاں خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے گاڑیوں کا کاروبار ہے،
اس نیت سے خریدتے ہیں کہ ان کو میں بیچوں گا تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. اور اسی طرح آپ کا کریانہ سٹور ہے تو وہ بھی مال تجارت میں داخل ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. حتیٰ کہ آپ اگر مٹی کا بھی کاروبار کرتے ہیں اور جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. یہ کہتی ہے اب یہ مالدار بن گیا ہے، اب جس تاریخ کو مالدار بنا ہے اب وہ تاریخ نوٹ کر لے چاند کے اعتبار سے. اب تاریخ نوٹ کرنے کے بعد جب اگلا سال آئے گا، مثال کے طور پر آج 5 رمضان مبارک ہے، اب آج اگر کوئی آدمی جو ہے صاحب نصاب بنا ہے تو پھر اگلے سال وہ دیکھے گا 5 رمضان مبارک کو اس کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، نقدی کتنی ہے، مال تجارت کتنے ہیں، سب کا حساب کر کے اگر وہ سارے کے سارے 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ رہے ہیں تو اس پر ضروری ہے، اب اس پر سال بھی گزر چکا ہے کہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے. اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق